मोहतरम सामईन व नाज़रीन, ताहिर गयावी देवबंदी वहाबी की बदज़बानी और जहालत व हिमाकत तो आपने हमारे इसी चैनल के कई सारी वीडियोस में मुलाहिज़ा कर लिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताहिर गयावी वहाबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी मज़म्मत ख़ुद देवबंदी मुफ्ती ही की ज़बानी मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे। वीडियो अपने आप में बहुत ही ख़ास है, जिसे आपको न सिर्फ शुरू से आखिर तक देखनी चाहिए बल्कि सेव करके महफूज भी कर लेनी चाहिए, ताकि आइंदा बतौर हवाला आप कहीं भी किसी भी देवबंदी मज़हब के सामने पेश कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या ख़ास है आज की इस वीडियो में। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। देवबंदी मज़हब के कारी जनाब साबिर सफदर हैं, जिनकी किताब का नाम है बेअदब बेनसीब। इस किताब के सफ़ा नंबर 31 पर यही देवबंदी लिखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, कि बिरादरान इस्लाम, कायनात के अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह बेअदबी करने का हुआ। खालिक और मखलूक दोनों के सबसे बड़े दुश्मन शैतान ने किया, और फिर खालिक व मखलूक दोनों की बेअदबी करने के नतीजा में वो दुनिया का सबसे बड़ा लानती भी बना और हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन भी। इसी तरह और भी ढेरों बातें आप अदब व बेअदबी के ताल्लुक़ से इस किताब में देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिना मौजू के ये क्या बताए जा रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि ताहिर गयावी की एक वीडियो आज देखने का इत्तेफाक हुआ और उनकी बातें सुनकर समझ में आया कि वाकई ये वहाबी हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी से बुग़्ज़ व इनाद में ऐसा अंधा हो चुके थे कि हमारे उलमा के ख़िलाफ़ जिस गंदी ज़बान और गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे हैं, अफसोस बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उसी किस्म की ज़बान दराजी करते हुए ताहिर गयावी पाए गए। लीजिए पहले उनकी बातें सुन लीजिए, फिर आगे गुफ्तगू होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से तो लिखना जानते नहीं थे, इसलिए कि हुजूर तो अनपढ़ थे, न किताब देखकर पढ़ना जानते थे और न कलम से हाथ से लिखना जानते थे। उम्मी थे आप। उम्मी के माना है मादर जात, माँ के पेट से जैसे आया है उसी हालत पर रह गया। तो माँ के पेट से तो कोई पढ़ लिख कर आता नहीं है, सारे लोग माँ के पेट से अनपढ़ आते हैं, और इसी अनपढ़ हालत में अगर उम्र भर रह गए तो उसको उम्मी कहा जाता है। हमारे आका सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी हरूफ देखकर पढ़ना नहीं जानते थे और कलम से लिखना नहीं जानते। सामाईन, सुन लिया आपने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब ताहिर गयावी क्या कह रहे हैं? उम्मी यानी अनपढ़। अभी और भी सुने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरवरे कायनात आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा। कुरान ने फख्र के साथ हुजूर का लक़ब उम्मी जिक्र किया है, अन-नबी अल-उम्मी। ये ऐसे पैगंबर हैं कि जो उम्मी हैं, अनपढ़ हैं। कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा गया है, और उम्मी का माना ये जनाब ताहिर वहाबी अनपढ़ कर रहे हैं। अब ज़रा ये भी सुन लें। अल्लाह के हबीब आकाए दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, जाहिल नहीं थे, बेइल्म नहीं थे। इल्म तो अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा आपको अता फरमाया, कोई आपके टक्कर का इल्म में है ही नहीं। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाले नबी अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सामाईन मोहतरम, सुन लिया आपने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अनपढ़ अनपढ़ कह रहे हैं ये ताहिर वहाबी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में जो उम्मी आया है उसके माना अनपढ़ लेना कैसा है? आइए देवबंदी मुफ्ती ही की ज़बानी मुलाहिज़ा फरमाइए। वाज़ेह रहे कि उम्मी के माना अनपढ़ करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अनपढ़ कहने के ताल्लुक़ से यहाँ ना तो मैं अपना अक़ीदा बता रहा हूँ, न किसी किस्म का अपनी तरफ से कोई हुक्म लगा रहा हूँ, बल्कि यहाँ मेरा काम सिर्फ़ इतना है कि ताहिर गयावी वहाबी ने जो कहा है उसे आप सामाईन की अदालत में पेश करके ख़ुद देवबंदी मज़हब ही के मुफ्ती उम्मी का माना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनपढ़ लेने पर क्या हुक्म सुना रहे हैं उसे भी आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। और बस इसलिए कोई देवबंदी मुझे इस पर मतऊन न करे
اور نہ ہی سنی علماء کی کتاب میں ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ نکالنے کی کوشش کر کے اس ویڈیو کا جواب دینے کی حماقت کرے۔ خیر، دیکھیے دیوبندی مفتی کیا کہتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہا اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے امیین میں انہی کا ایک نبی بھیجا ہے۔ امی واحد ہے، امیین جمع ہے۔ امیین کہتے ہیں ان پڑھ لوگ، یہ عرب کے معاشرے کی بات ہے، لیکن سرور کائنات کا جو معنی اور لقب آتا ہے امی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، وہاں معنی ہم یہ نہیں کریں گے، یہ ادب رسالت کے خلاف ہے، شان رسالت کے خلاف ہے۔ ان پڑھ عوام کے لیے تو ترجمہ ہے، پیغمبر کے لیے ترجمہ کریں گے اللہ کا شاگرد۔ امی کا معنی اللہ کا شاگرد، یہ نبی کی ذات کے شان کے مطابق ترجمہ ہے، ورنہ ان پڑھ کا لفظ تو شان رسالت کے خلاف ہے۔ لوگ ان پڑھ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور پاک کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ بھئی جب دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے تو اس کی جگہ آسانی سے کہہ دیں اللہ کا شاگرد، بات فائنل ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں ان پڑھ لفظ لکھنا اور کہنا یہ بہت برا ہے۔ میں بعض اوقات روڈوں پہ گزرتا ہوں، الامی کا ترجمہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ ان پڑھ، تو میں بہت حیران ہوں، پتہ نہیں ہے کوئی لغت کو دیکھ کے، کوئی ڈکشنریوں کو دیکھ کے انہیں ترجمے کیے ہیں، ورنہ شان رسالت کی بات قرآن سے دیکھتے، رسول اللہ کے فرمان سے دیکھتے، صحابہ اور اہل بیت کے عمل سے دیکھتے، ان کے طور اور طریقے سے دیکھتے، تو یہ ترجمہ نہ ہوتا، ترجمہ ہوتا اللہ کا شاگرد۔ نبی اللہ کا شاگرد ہے، نبی کس سے پڑھتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل بھی نبی کا استاد نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جبرائیل کو آپ استاذ نہیں کہہ سکتے۔ سامعین محترم، معلوم ہوا کہ امی کا معنی ان پڑھ کرنا عوام کے لیے تو صحیح ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا معنی ان پڑھ کرنا یہ بقول دیوبندی مفتی کے ادب رسالت کے خلاف ہے، شان رسالت کے خلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ کہنا بہت برا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ شان رسالت میں بے ادبی کرنے والا بے ادب ٹھہرا یا نہیں؟ یقیناً بے ادب ٹھہرا۔ اور اب بے ادب کے بارے میں دیوبندی مذہب کے مولوی کیا لکھتے ہیں، یہ دیکھیے کتاب ہے تحفہ بریلویت، صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے، یقیناً حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گستاخ اور بے ادب بالقطع والیقین کافر، اکفر، بے ایمان، دجال، مردود و ملعون، جہنمی، ضال، مضل، اخبث الخلائص، بدتر الشیطان لعین ہے۔ المختصر یہ کہ طاہر گیاوی وہابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا معنی ان پڑھ کر کے اپنے ہی مفتی کے فرمان سے بے ادب ہوئے، اور پھر بے ادب ہو کر کافر، اکفر وغیرہ ہو کر جہنم رسید ہو گئے۔ سامعین، یاد رہے کہ دیوبندی مذہب کے علماء اپنے اکابر کی گستاخیوں کی جس طرح تعویل کر کے دیوبندی مذہب کے لوگوں کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو بدنام کرتے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی اٹھے اور کہے کہ نہیں، طاہر گیاوی کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مطلب تو یہ تھا۔ اس طرح کی بات کرنے والے دیوبندیوں کا منہ قبل از وقت ہی میں بند کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب تقویت الایمان، جس کے صفحہ نمبر 75 پر اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، یہ بات محض بیجا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولے اور اس سے کچھ اور معنی مراد لیجئے، یعنی دیوبندیوں کا یہ پرانا بہانہ کہ ہمارے یا ہمارے اکابر کا مطلب وہ نہیں ہے جو سنی علماء بتاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے جو گستاخانہ نہیں ہے۔ اس قسم کے بہانہ بنانے والے دیوبندیوں کو اسماعیل دہلوی نے منہ بند کر دیا کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اب ہو سکتا ہے دیوبندی علماء اپنے اس بد زبان طاہر وہابی کو بچانے کے لیے ایک اور کوشش کرے اور کہے اگرچہ یہ الفاظ شان رسالت میں بے ادبی کے ہیں، مگر طاہر وہابی کی نیت بے ادبی یا تحقیر کی نہیں تھی۔ تو اس کا بھی جواب ابھی ہی دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب الشہاب الثاقب، صفحہ نمبر 57 پر حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو الفاظ موہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو، مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، معلوم یہ ہوا کہ دیوبندی جتنی بھی تعویل کر لے اور ایڑی چوٹی کا جتنا بھی زور لگا لے، طاہر گیاوی کو کفر کے گڑھے میں سڑنے اور گلنے سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ یہ ہے اہل حق پر کتے کی طرح بھونکنے کا وبال کہ اپنے ہی جال میں طاہر گیاوی وہابی ایسا پھنس گیا کہ کوئی دیوبندی چاہ کر بھی
اسے کفر سے بچا نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دیوبندی اس طاہر گیاوی وہابی کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ دیکھیے کتاب بے ادب بے نصیب، اس کے صفحہ نمبر 71 پر دیوبندی مذہب کے مولوی لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر لائن کر دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے، جو کوئی اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور اس بد زبان بد کلام طاہر گیاوی وہابی سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ورنہ وہ بھی اپنے گھر کی ہی کتاب کی روشنی میں کافر ہو جائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ دیوبندیوں کو طاہر گیاوی وہابی سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، بلکہ آئندہ وہ ان کی کتاب یا ان کی باتوں کو بھی سننے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہی ان کے مولوی صاحب کا فرمان ہے۔ چنانچہ اسی کتاب بے ادب بے نصیب کے صفحہ نمبر 214 پر لکھتے ہیں، بے ادب لوگوں کی باتوں اور کتابوں سے بچو اور بچاؤ۔ تو دیکھا سامعین اکرام، یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے بغض و عناد کرنے کا نتیجہ ہے کہ جناب طاہر گیاوی وہابی خود کفر کے گڑھے میں اوندھے منہ جا گرے اور جہنم رسید ہو گئے، اور جو دیوبندی اس کی تائید میں یا اس کو بچانے کے لیے آئے گا یا اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی آخرکار کافر ہو جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری محنت تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اظہار پسندیدگی ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو تو 2-3 جگہ لازمی شیئر کر دیں، کیونکہ آج کل ویڈیوز پر ویوز بھی کم آ رہے ہیں اور نئے سبسکرائبرز بھی بہت کم آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تو ویوز بھی بڑھ جائیں گے اور نئے سبسکرائبرز بھی آنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔